بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 6 کا درس ہونے والا ہے۔ اللہ پاک کی شان گزشتہ درس سے جاری ہے۔ سورہ انعام کی ابتدائی آیتوں ظاہر ہے خدا کا یہ کلام ہے۔ کلام جو خدا کا ہے تو خدا کے حوالے سے معلومات یقینی ہے۔ اللہ پاک کی شان قدرت آیت نمبر 6 میں بیان ہو رہی ہے۔ فرماتا ہے اے حبیب انہیں کہیے کہ عرب والو مجھے اور قرآن کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیا انہیں نہیں سوجھا؟ کیا انہیں نہیں معلوم کم اہلکنا من قبلہم من قرن کہ ان سے پہلے کتنی امتوں کو میں نے نبی اور نبی سے ریلیٹڈ چیزوں کے انکار کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ کتنی امتیں، کتنے شہر، کتنے محلہ، گھر اجاڑ ہلاک کر دیا۔ ایک اور بات کہو حبیب، مکناہم فی الارض، ہم نے عزوں کو اجاڑے ہیں جنہیں ہم نے خوب طاقت دی تھی۔ فار ایگزامپل نمرود 1/3 ملک کا راجہ تھا۔ طاقت کا یہ عالم سجدہ کرواتا تھا لوگوں سے۔ غیر ذوی العقول، غیر آدمی کی تو بات ہی چھوڑیں، آدمی لوگ گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے۔ فرعون، حامان، شداد، اس نے تو جنت ہی بنا لیا تھا، اتنی پراپرٹی تھی ان کے پاس۔ مکناہم فی الارض، زمین میں، ملک میں ہم نے طاقت دی، سطوت دی، بادشاہت دی تھی۔ آئسوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ ما لم نمکن لکم، عرب والو تمہیں تو ہم نے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ ذرا کمپیئر کر کے اللہ پاک جو سمجھانا چاہتا ہے، جب میں اہل طاقت، بادشاہت کے حاملین، قوت اقتدار کے مالکین، شہنشاہوں، دولتوں کے انبار، ہر طرح کی طاقت رکھنے والی قوموں کو جب میں ہلاک کر سکتا ہوں اور کر دیا ہوں، اور اس کی وجہ ہے نبی کی تکذیب، نبی کو جھٹلانا۔ میرے حبیب وہ عام نبی کو طاقت والے جھٹلائے تو میں نے ہلاک کر دیا۔ تم تو میرے خاص نبی ہو اور یہ طاقت والے بھی نہیں ہیں، کیا میں کروں گا ان کا؟ کیا بات ہے! طاقت والوں نے جھٹلایا عام نبی کو، میں نے حشر کیا
بلکہ قوم لوط کا تو حشر آپ جانتے ہیں، نیچے سے اوپر کر دیا، اوپر سے نیچے کر دیا، پٹخ دیا، بالکل سر پٹ کر پتھر برسائے۔ تو عام نبی کے طاقتور قوموں اور لوگوں نے جھٹلانے کی کوشش کی اور جھٹلایا تو رب نے ہلاک کر دیا۔ میرے حبیب تم تو نبیوں کے امام، سب سے بڑے نبی، اور ان کے پاس تو طاقت و قوت بھی ان کے مقابلے میں نے نہیں دی ہے۔ مالم نمکن لکم، عرب والو میں نے پچھلی قوموں کی طرح تو تمہیں وہ طاقت و ثروت و دولت و مال و شہرت تو بھی نہیں دیے ہیں، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سوچو، یہاں پر انجام نہ بتانا ہی بہت بڑا انجام دکھ رہا ہے، سمجھتے نہیں کہ پچھلی قوموں کو، پچھلے لوگ کمزور تھے، نہیں، بہت طاقت، اور کس کو جھٹلائے؟ عام نبی کو، تو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ محمد تو سب سے خاص نبی ہے، ان کو اگر جھٹلائیں گے، اور جھٹلانے والے بھی کون؟ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے۔ آج اگر پیسے والے ہوں، ان کے پاس 5 بیٹیاں بھی ٹینشن ہوتا، زندہ درگور کیوں کرتے؟ کیا جھنجھٹ لے کے بیٹھنا، شادی کرانا پڑتا، یہ کرانا پڑتا، وہ کرانا پڑتا، وغیرہ وغیرہ، سارے مینٹینس، اس طرح کی حرکتیں۔ تو سامنے والوں کو کچھ بھی نہیں اور جھٹلانے چلے ہیں امام الانبیاء کو۔ تو مالم نمکن لکم، حبیب مکرم ہم نے انہیں تو وہ طاقت نہیں دی جو پچھلی قوموں کو دی، اور جھٹلانے کے باوجود میں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور سنیے، پچھلی قوموں کے حوالے سے ایک اور بات کہوں، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے پچھلی قوموں پر جب بھی وہ مانگتی تھی بارش دے دیتا تھا۔ آج تو کسان دیکھتے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، مگر وہ مانگتے تھے میں دیتا، موسلا دھار بارش بھی ان پر خوب کی، اور وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے ہم نے نہریں بھی رواں کر دی، یعنی ہر خوشیوں کی باتیں، چیزیں، آسائش اور آرام کی چیزیں ہم نے دی ان کو۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن ہم نے انہیں ان کے گناہوں اور کرتوتوں کی بنیاد پر ہلاک کر دیا۔ اور گناہ کیا تھا؟ نبی کی تکذیب، نبی کو جھٹلانا، نبی کو بلیو نہ کرنا۔ پچھلی قوم ہے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور سڈنلی ہم نے ایک کو ہلاک کیا اور اس کی جگہ میں دوسرے کو فوراً پیدا کیا۔ ان کے بعد ہم نے دوسری امت کو لایا، پیدا کیا۔ یہ حشر، یہ انجام ان کو نہیں معلوم ہے؟ جھٹلانے والوں کی یہ نسلیں ہیں نا، یہ ڈائریکٹ تو نہیں جھٹلا رہے ہیں نا، جھٹلانے والوں کی یہ نسلیں ہیں۔ تو ان کی اصلوں کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے؟ باوجود ہے کہ ان کی اصلیں عام نبی کو جھٹلائی تھی، تم تو بہت خاص نبی ہو، کیا کروں گا میرے حبیب؟ خاموش ہے اللہ کی، مگر ہم لوگ سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑی وارننگ ہے، بہت بڑی وارننگ ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایزی چیز کو لا کر کے اہم چیز کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کی اہمیت آٹومیٹک معلوم ہو جاتی ہے، اور ہو گئی معلوم کہ جب عام نبی کے جھٹلانے کا یہ انجام ہے کہ اللہ مٹیا میل کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے بہت اہم لے کہے تھے کہ نبی کی گستاخی، جو خاص طور سے سید الانبیاء کی جو گستاخی کر رہے ہیں نا، وہ در حقیقت اپنی نسلوں کے مٹنے کا سامان کرتے ہیں۔ آج آپ بتا دیجئے کہ کیا ابو جہل کی نسل موجود ہے؟ جتنے بھی گستاخان محمد عربی ہیں، کسی کی نسل موجود ہے؟ کسی کی نسل نہیں موجود۔ لیکن آج بھی دیکھیے تو ابو بکر صدیق کی نسل موجود ہے۔ کہیں نہ کہیں سے آپ دیکھیے تو خلفائے راشدین، صحابہ کرام، کسی نہ کسی کا لنک بالکل مل رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک گستاخ ایسا تھا جو آس بن وائل سہمی نام ہے، قبیلہ سہم سے تعلق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا جو حضرت قاسم ہے، جو ماریہ قبطیہ سے تھے، ایک ماندی تھی حضور کی، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، ان سے تھے۔ جب انتقال کر گئے تو اس بدبخت نے گستاخی کیسی کی تھی سنیں۔ اس نے کہا تھا کہ قد انقطع محمد نسلہ او کما قال، یعنی کہ محمد کی نسل اب ختم ہو گئی، اب کتنا دن بھی محمد ہے جھیل لو پھر تو نسل ختم ہی چھوڑ گئی۔
بولنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا ہے ہی نہیں تو اب نسل کہاں سے چلی. لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ جسے شہرت، عزت، کنٹینیوٹی دینا چاہتا وہ نسل کا محتاج نہیں ہے، وہ نسل کا محتاج نہیں. اللہ پاک آیت کریمہ نازل فرمایا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دیا اب تو بیٹا کا انتقال ہے، اور پھر اس پر سے یہ الزام تراشیاں بتائی، کتنا دکھا ہوگا دل، یہ دل دکھا. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب اس نے تو زبان سے کہا ہے نا کہ آپ کی نسل ختم ہوگی ظاہر کو دیکھ کر، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی نسل کو میں چلاؤں گا اور ان کی نسلیں تباہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا. فرماتا ان شانئک ھو الابتر، میرے حبیب آپ کا یہ دشمن جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ان کی نسلوں کو ختم کر دوں. ابتر مانے ختم، منقطع النسل، نسل ختم ہو جائے. اور آج بتائیے اس کا نام ابھی میں نے لیا تو پہلی بار سنے ہو کہ ایسا لگا، نسل کی تو بات ہی چھوڑیں، عاص بن وائل سہمی یہ پہلی بار سنے. تو اس کو بھی ختم کر دیا اللہ نے، ان کی نسلوں کو بھی ختم کر دیا. اور آج دیکھیے سادات کرام اور نسل مصطفیٰ آل ورلڈ میں موجود ہے کہ نہیں؟ نسل مصطفیٰ، فرزندان رسول آل ورلڈ، غوث اعظم نسل رسول، خواجہ نسل رسول، دیکھ رہا سب نسل رسول. سوال یہ ہے جب بیٹے نہیں تھے محمد کے تو یہ نسل کہاں سے؟ تو نبی کی زبان سے کہوایا اللہ پاک نے حبیب کہیے کہ ہر ایک کی نسل اس کے باپ سے چلے گی، لیکن میرے حبیب کی نسل اس کی بیٹی سے چلے گی. دیکھا، ہر ایک کی نسل اس کے باپ سے چلے گی، لیکن میرے حبیب کی بیٹی کی نسل جو ہے بیٹی سے چلے گی. اور قرآن پاک سورہ نساء کی آل عمران کے آیت نمبر 61 میں تو اللہ پاک نے امام حسن اور حسین کو بیٹا ہی کہہ دیا. جب آیت مباہلہ میں کرسچنوں کو، عیسائیوں کو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. ندعو ابناءنا و ابناءکم، ابن کی جمع، ابن مانے بیٹا بولتے ہیں، ابن سن آف فلاں ہے کہ تو ابن ہم بھی بلاتے ہیں بیٹوں کو. اور بیٹوں میں کون ہے؟ ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے اور گود میں امام حسین ہے. تو قرآن نے بھی امام حسن اور حسین کو نبی کا بیٹا کہا. دیکھا تو نسلیں کیسے چلانا ہے یہ اللہ پاک جانتا ہے. آپ کو پانچ بیٹی ہے، مبارک ہو. آپ یہ ٹینشن نہیں لینا کہ ہماری نسل کیسے چلے گی. بیٹی جب اللہ کے ذمے کرم سے پیدا ہوئی ہے تو نسل چلانے کا ذمہ بھی تو اسی کا ہے نا. آپ کے من سے تو بیٹی پیدا نہیں ہوئی تو ٹینشن لے رہے ہیں. اس لیے خبردار کبھی بھی، میں بڑے اچھے انداز میں جملہ کہتا ہوں، کہہ کرے آپ کہ بیٹیاں جو ہے نا رحمت ہے اور رحمت کا حساب نہیں ہوتا، اور بیٹے نعمت ہے اور نعمت کا حساب ہوتا ہے. کچھ سمجھے جملہ؟ بہت تمنا کرتے ہیں نا بیٹوں کے. بیٹے کو رحمت نہیں کہا ہے رسول نے یا شریعت نے، بیٹیوں کو رحمت کہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تمنا رحمت کی کیجئے کہ اللہ پاک اگر دے تو حساب نہیں لے. نعمت کی کر رہے ہیں تو ہر نعمت کا حساب لے گا اللہ پاک. جتنی بھی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے وہ نعمت ہے. بے شک اللہ پاک جو بھی اولاد آپ کو ہم سب کو دے وہ اللہ پاک اپنے ذمہ کرم پہ فضل اور کرم والا رکھے ہمیشہ. ہاں خیر، تو نبی کی تکذیب ہلاکت کا سبب ہے. ایک عام عنوان ہے، نبی کو جھٹلانا، نبی کے لیے نگیٹیوٹی، یہ ہلاکت کا سبب ہے. یہ عام نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے امام الانبیاء کی سب سے اعلیٰ اہمیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جن لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے یا آئندہ کریں گے، یہ ان کی نسلیں ہمیشہ کے لیے تباہ ہوں گی، مٹ جائیں. اتہاس اٹھا لیں، آپ دیکھیں، آپ ابھی 10 20 سال 40 سال نہیں گزریں گے، ختم ہو جائیں گی اور آپ کی نسلیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی، کیونکہ آپ نبی کے وفادار ہیں. آپ نبی کے وفادار ہیں، آپ کی نسلیں چلیں گی. کیسے چلائے گا اللہ تعالیٰ وہ اللہ جانتا ہے. ہماری بہت ساری ایسی اصلیں ہیں قبروں میں، ہم یاد کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن ان کی نسل نہیں ہے، ان کی نسل نہیں ہے. بہت سارے ایسے نانا بھی ہیں جن کی بیٹیاں ان کو یاد کرتے، نواسے ان کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں، اور یاد کرتے ہی رہ گئے. الحمدللہ اس لیے ثواب کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو خیریت کے ساتھ زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. بس آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب انہیں کہیے تمہیں تو ہم نے اتنی آسائشوں کی چیزیں بھی نہیں دی، مگر میں نے ان تمام کو
نبی کی تکذیب کی بنیاد پر ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری امتوں کو لا کھڑا کیا. آیت کریمہ سنیے. ابھی یہ پریکٹیکلی طور پر جانتے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے ایسے ہی سوال کیا تھا تو میں نے امیڈیٹلی عذاب ڈال دیا تھا. موسیٰ کی قوم نے کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو آنکھ سے نہ دیکھ لیں، کھلا نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک آواز دیا اور اس آواز کی وجہ سے مطلب سب کو ہلاک کر دیا. اللہ سب کو ہلاک کر دیا. کیا نہیں معلوم ہے؟ نہیں، یہ ہسٹری نہیں معلوم ہے. نہیں معلوم ہے تو سنائیے. اور کس طرح سے سنوا رہا ہے؟ آیت نمبر 7 میں دیکھیں. فرماتا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر کاغذ میں بھی ہم اپنی کتاب جو آپ کو لکھ کر کے یعنی قرآن پاک یا کتاب لکھ کر کے ان کو کاغذ میں بھی دے دیں اور یہ عنوان بھی پڑھ لیں، مضامین بھی پڑھ لیں پڑھیں. ابھی تو منہ سے آپ بولتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہے، لیکن کاغذ میں بھی اگر ہم خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے آپ کو دیں ان کو دکھانے کے لیے، فَلَمَسُّوهُ، پھر اس کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب کو، شریعت کو وہ چھوئے، تو میں کہتا ہوں میرے حبیب لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اس عالم میں بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے. یعنی تھیوری پر بھی یہی تکذیبی مہر لگائیں گے اور پریکٹیکل پہ بھی یہی مہر لگائیں گے. کیوں؟ ان کی قسمت میں وہی ہے. یہ نسلیں ہیں مکذبین کی، یہ جھٹلانے والوں کی نسلیں ہیں. اس لیے آپ ٹینشن نہ لو. کیا یہ تالیف قلبی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے دیکھیں آیت نمبر 8 میں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ کہتے ہیں کفار کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ نبی اللہ بھیجتا ہے تو تم اپنی تھنکنگ کیوں لگا رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل کو ایک حکم دے دے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جبریل کو یہ آرڈر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب ہمیشہ آپ ساتھ رہنا، ہمیشہ ساتھ رہنا. اب وہ چونکہ جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہے اس لیے کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو بے ادبی ہو گئے ہیں. کچھ لوگ باڈی گارڈ کا استعمال کرتے تھے، ایسا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیوں سید الملائکہ ہے. سمجھے؟ بہرحال یہ حکم تھا ان کے ساتھ رہنا سید الملائکہ. اب آپ بتائیں اسی تھیوری پر، اسی تھنکنگ پر یہ اس نے کہہ دیا تو فرشتے ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ اب یہاں پر آسان جواب آپ یہ دے سکتے ہیں عام نبی کے ساتھ سید الملائکہ ہے، یہ تو امام الانبیاء ہے. اب کوئی خاص فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار عام نبی کے ساتھ تو ہو چکا، تو یہ آسان جملہ بھی یہی تھا کہ ان کے ساتھ فرشتوں کی کیا ضرورت، ڈائریکٹ تائید ربانی ہے ان کے ساتھ. کیا بات، اس لیے کہتا ہے اللہ لولا نزل علیہ ملک. کافر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے. سنیے، فرشتوں کو مت کہا کرو نازل کرنے کے بعد. اللہ کو جلال اگر آ گیا تو سنو لو انزلنا ملکن، اگر ہم فرشتے اتار دیں تو لقضی الامر، پھر تو سارے کام ہی تمام کر دیے جائیں گے. فرشتے کی بات کر رہے ہو؟ فرشتے ہم دو ہی موقع سے زیادہ اتارتے ہیں، ایک تو اپنا پیغام نازل کرنے کے لیے نبی پر جاؤ اور ایک موت کے لیے. تو زبردستی فرشتے اتارنے کی بات مت کرو. اگر ہم نے اتار دیا، کیوں؟ محمد عربی پر تو اس لیے نہیں اتاریں گے، یہ امام الانبیاء ہے. سید الملائکہ عام نبی کے پاس ہو چکے ہیں، اب کوئی فرشتہ ہے ہی نہیں جو امام الانبیاء کے پاس اتارو، تو اب بس دوسرا ہی فرشتہ ہے. اس لیے ہمت مت کرو فرشتے یا خواہش مت کرو فرشتے اتارنے کی. لو انزلنا ملکا، اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا لقضی الامر ثم لا ينظرون، تو پھر کام تمام ہو جائے گا، پھر تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی. کام تمام سے مراد یعنی موت ہی کے فرشتے کی صورت ہے، اس لیے فرشتے اتارنے کی بات مت کرو. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر سنو ہم اگر رسول کو فرشتے کی شکل میں نازل بھی کر دیں تب بھی اس کو حالت فرشتے میں نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری رہبری کے لیے تم مرد ہو، انسان ہو، تو ان کو بھی شکل انسانی ہی دینا پڑے گا نا. اللہ فرما رہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم رسول کو فرشتہ بھی شکل میں دیں تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تب بھی ہم انسان اور مرد ہی بنائیں گے ان کو. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو جیسے ابھی تم اشتباہ میں ہو، شک میں ہو، اس حالت میں بھی تم شک ہی میں رہو. اس لیے یہ باتیں ایسا ہوتا تو ایسا، ویسا ہوتا تو ایسا، یہ تمہاری تھنکنگ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ میں خالق ہوں،
اور میں نبی کس کو بھیجوں گا، کہاں بھیجوں گا، کیسے بھیجوں گا، یہ میں ذمہ دار ہوں۔ تمہارے پاس میں تم مرسل الیہ ہو، یعنی تم ایسے ہو جن کے پاس میں بھیجوں گا، بھیجنے والے تم نہیں ہو کس کو۔ اسی لیے تو نبوت جو ہے خالص اللہ کی عطا کرنا، اس میں محنت کا دخل نہیں۔ ولایت جو ہے محنت سے حاصل ہو سکتی، توکل، تقوی، پرہیزگاری، اس بنا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں وہ اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ کی یہی شان بیان ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ ولایت جو ہے کسب یعنی محنت و مشقت، اللہ کی بارگاہ میں عبادت، تقوی، پرہیزگاری سے، ریاضت، مجاہدہ وغیرہ سے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن نبوت محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ کسے اپنا پیغمبر بنائے گا، کس کو بنائے گا۔ یہی تو تھنکنگ تھیوری تھی کہ آج تک تو انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے ہیں، حضرت اسحاق کی نسلوں میں آئے ہیں، محمد بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نسل سے تشریف لائے، ان کی نسلوں میں صرف ایک ہی نبی ہے، محمد ہے بس۔ حضرت اسماعیل کے بعد صرف محمد ہے۔ آپ ان کے شجرے کو پڑھیے، صرف محمد ہے۔ بنو اسماعیل میں صرف ایک نبی ہے، بنو اسحاق میں سارے انبیاء کرام۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق، تو اسماعیل میں اللہ نے صرف محمد کو بھیجا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتخاب، ذرا غور کریں۔ اچھا کمال یہ ہے کہ تم چاہ رہے کہ اسحاق میں آئے، حضرت اسماعیل تو بھائی ہے نا اسحاق کے، اسماعیل تمہیں پسند کیوں نہیں ہے؟ وہ اسماعیل پسند کیوں نہیں؟ اور سب سے بڑی بات، نبی جو ہے یہ تمہاری رہبری کے لیے آتے ہیں، تمہارے منطقہ سن لینے کے لیے نہیں آتے، تمہاری خواہش کو سننے کے لیے نہیں آتے، بلکہ تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف ہی تو وہ آتے ہیں کہ تم نے نفسانی خواہشات کو معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ اسی خواہش نفسانی کے خاتمہ کے لیے اللہ پیغمبر کو بھیجتا ہے جو توحید کا پرچار کرے۔ اس لیے آپ اپنے من سے کسی کو الیکٹ مت کرو، یہ اللہ کا سلیکٹڈ بندہ ہوتا ہے۔ سلیکشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اپنے پاس یہ رکھا ہے، کس کو میں نبی بناؤں گا وہ میں جانتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، سنو اگر میں فرشتے بھی بناؤں، پہلے تو انسان کی شکل دوں گا اور پھر تمہارے پاس آئیں گے، تب بھی تم اس فرشتے کا بھی انکار کر بیٹھے گے اور شک میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ ایسے کیوں ہیں، ایسے کیوں چل رہے ہیں، بازار میں کیوں جا رہے ہیں، انہوں کھاتے کیوں نہیں ہیں، یہی سب کیوں؟ تمہارا مقصد ہی ہے اعتراض کرنا۔ اللہ فرماتا ہے آگے ایک آیت سنیے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، حبیب مکرم کیا بات ہے، ذرا اہتمام شان نبوت آپ غور کریں گے نا تو اتنا مطلب اپنے امت محمدیہ ہونے پر فخر ہوگا الحمدللہ۔ اللہ پاک جب شان مطلب اہتمام شان نبوت محمدی فرماتا ہے تو سنیے حبیب آپ ٹینشن مت لو، آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کا دل دکھتا ہے نا۔ سنیے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، پیغمبروں کو جھٹلایا گیا اور ان کے ساتھ ٹھٹھے اور مذاق کیے گئے۔ یہ جملہ بول کر بتائیے کیا تصور دے رہا ہے کہ نہیں؟ اور آپ بھی جب بیٹی ودا ہوتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ تمہاری ممی آئی نا، یہ مثال دیتے کہیں کو بولتے اس سے تھوڑا بہت تو سکون ملتا۔ تو آپ ذرا غور کریں میرے حبیب، آپ رسول ہونا، ہاں آپ کو جھٹلا رہے تو ٹینشن ہو رہا، نہیں ٹینشن لیجئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے اتہاس کو اٹھائیے، جھٹلانے والے سب جھٹلائے، مگر میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ مگر جانتے ہیں ایک رونے کی وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ ان کو جھٹلا رہے، ایسا نہیں، اسی لیے تو رو رہا ہوں اے اللہ کہ تو جب عام نبی کے جھٹلانے والوں کے ساتھ ایسا کیا، میں اپنی امت سے بہت پیار کرتا ہوں، میری امت کے ساتھ تو کیا کرے گا، اسی لیے میں ٹینشن میں ہوں۔ یہ ہے اصل وجہ، یہ ہے اصل وجہ۔ تو جہاں اللہ پاک اپنی توحید کی شان بتا رہا ہے کہ میں طالب قلبی کے لیے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی جان رہا ہے، تم کیوں اتنا ٹینشن میں ہو؟ حالانکہ اتحاد تمہیں اچھے سے معلوم ہے۔ خیر اللہ فرماتا فحاق بہ الذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون، سنیے میرے حبیب، جن جن لوگوں نے مذاق کیا نبی کے ساتھ، جن جن لوگوں نے نبی کا مذاق اڑایا، ان تمام کو ان کے مذاق کی کرتوت کی بنیاد پر میں نے سب کو ہلاک کر دیا، گھیر لیا میں نے ان تمام کو، ڈبو دیا میں نے ان تمام کو۔
ختم کر دیا میں نے ان تمام کو. صفحے جو مذاق کی ماں کا بھی یستہزئون، یہ بدلہ تھا جو ان لوگوں نے مذاق کیا، استہزاء کیا، ٹھٹا کیا. کیا مطلب؟ صرف مذاق، چھوٹی سی لفظ مذاق ہی کو غور کیجیے. مذاق ذات کے ختم ہونے کا عنوان نہیں. مذاق یہ ہے بس ہنس دینا تو آپ ختم نہیں ہوں گے نا. ایک چھوٹا سا مذاق، ایک چھوٹی سی بات ہے. مذاق ایک چھوٹے سے عنوان ہوتے ہیں. مذاق کیا ہے؟ محمد اچھا، عبداللہ کے بیٹے اچھا دھیان دیجیے. یہی سب صورت ہوتی تھی. عبداللہ کے بیٹے، ارے ابھی تک تو یہ ایسے تھے، ابھی تو دعویٰ کرنے لگے. یہ ہے مذاق کا لفظ، الفاظ. اب آپ بتائیے اس میں حقیقت مطلب خلاف ظاہری طور پر کیا ہے؟ ظاہری طور پر کیا؟ 40 سال تک ان کے پاس رہے اور اچانک نبوت کا اعلان ہو رہا. تو لوگ تو سوچیں گے ارے ابھی تو تھے. ان کی عزت، ان کا احترام اتنا کرنے کے بعد لگتا ہے اس طرح، لگتا ہے کہ کچھ تو ہے اس طرح سے. تو یہ سب مذاق کے انداز ہوتے تھے. اب آپ سوچیں کہ الفاظ، حقیقتیں، ظاہر اگر دیکھیں تو کوئی اچنبے میں پڑنے والی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ کیئر بول سکتے تھے نبی. لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے نہیں، نبی کا مذاق میرا مذاق ہے. کیونکہ نبی عام مخلوق نہیں ہوتا، میرا سلیکٹڈ ہوتا ہے. تو اب اگر میرے سلیکشن پر اعتراض کر رہا ہے تو مجھ پر اعتراض ہوا نا. سلیکٹڈ پر اعتراض، سلیکٹر پر اعتراض ہے. تو اللہ پاک کو اب معلوم ہوا کہ عذاب ڈالنے کی وجہ نبی نہیں ہے، خدا ہی ہے. اس لیے کہ ان کا اعتراض، ان کی توہین میری توہین. تو اہتمام نبوت کا مقصد بھی توحید ہی ہے. نبوت مطلب الگ کر کے نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جتنی بھی آپ توحید، مطلب یہ کہ توحید کی شان کی اجاگری چاہتے ہیں، نبوت سے قریب ہو جائیے، توحید کی شان آٹومیٹک اجاگر ہو جائے. کیونکہ اللہ نے اہتمام نبوت کیا ہے، اللہ نے شان نبوت کا اہتمام فرمایا. اللہ کا انکار کرنے والے، آپ ذرا غور کیجئے، نبی جب نہیں اعلان کیے تھے کافر تھے کہ نہیں؟ دنیا میں کفار تھے. کفار کس کو بولتے؟ جو اللہ کا انکار کرے، جو اللہ کی عبادت نہ کرے. مشرکین موجود تھے، لات کو پوجنے والے، عزا کو پوجنے والے، ہبل کو پوجنے والے سب تھے کہ نہیں؟ منات کو پوجنے والے سب تھے. اللہ نے عذاب کیوں نہیں ڈالا؟ یہ سمجھنے والی بات. اللہ کے جھٹلانے والے موجود ہیں، شرک کرنے والے موجود ہیں، لیکن اللہ عذاب نہیں ڈال رہا. محمد کو بھیجا نبی بنا کر کے، لوگوں نے جھٹلایا، اب عذاب ڈالنے کی بات کر رہا ہے. آپ سمجھے؟ گویا اپنے منکر، اپنے جھٹلانے والوں کو عذاب نہیں دے رہا. وجہ اس لیے کہ جھٹلانے والوں نے اسے دیکھا نہیں، اسے سمجھا نہیں، اسے پرکھا نہیں، اسے چھوا نہیں. صحیح ہے. اب اپنا مظہر بنا کر کے جب بھیجا رسول کو تو اب پریکٹیکل ہو گیا نا. محمد کو تم نے 40 سال تک دیکھا، تم نے ہی سچا کہا، تم نے ہی وعدے میں پکا کہا، تم نے ہی امین کہا، تم نے ہی وفا کا شعار کہا، علم بردار کہا، سب کچھ کہا. اب تم جھٹلا رہے ہو. اب جھٹلاؤ گے تو اتمام حجت ہے. اب عذاب ڈالوں گا. اب تم انکار بھی نہیں کر سکتے کہ کیوں عذاب ڈال رہا. سمجھ میں آیا؟ تو نبی کا اہتمام اور نبوت اور رسالت کا اہتمام یہ شان توحید ہے. آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ نبی کی تعریف یا ان کی تعظیم یا ان کی عظمت، ان کے محاسن، ان کے کمالات، ان کے اخلاق کی عظمتوں کا بیان کرنا یہ ون سائیڈڈ ہے. نہیں، یہ اللہ ہی کا یہ منشا ہے. جتنا بیان کرو گے شان توحید اتنے ہی نکھرے گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے. آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے. حاضری کو آپ سب کی، ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے. مولا ہم سب کے والدین کو صبح و شام زندگی میں بہار رونق نصیب فرما. جو انتقال